یہ میسج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے، آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا اور کوئی جینٹس ہوں گے، تو سمجھ لیں میرے فرینڈ ہوں گے اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ 12 مئی کی دوپہر کو ٹی وی چینلز کی سکرین پر ایک فوٹیج رونما ہوتی ہے۔ ایک خاتون جس نے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے، ماسک لگایا ہوا ہے اور عدالت میں کیٹ واک کرتی ہوئی پھر رہی ہے۔ اس کی رائٹ اور لیفٹ پر سادہ لباس میں پولیس اہلکار کچھ اس طرح بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے کسی میڈم لیڈی کی ڈرائیور اس کو بتاتا ہے کہ میڈم ادھر اور میڈم ادھر۔ جب یہ فوٹیج منظر عام پہ آتی ہے تو پورے ملک کے اندر ایک شور مچ جاتا ہے کہ مجرموں کو بغیر ہتھکڑی کے کس طرح عدالت میں پھرایا جا رہا ہے۔ جب یہ چیز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اصل صحافیوں کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون تو 14 سال سے نہ صرف کوکین فروخت کر رہی ہے بلکہ خود اپنا برانڈ بنا کے فروخت کر رہی ہے، اور کہیں پہ یہ رابن ہوڈ ہے، کہیں پہ یہ میڈم کوئین ہے، کہیں پہ یہ ڈرگ لارڈ ہے اور کہیں پہ یہ ڈان ہے۔ اس کے کئی چہرے ہیں اور آج کے اس ویلاگ میں اس کے ہر چہرے سے نقاب اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2008 میں۔ ایک غریب خاندان کے اندر ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جو کہ 14 سال کی عمر میں اسے ایکٹر بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنا گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہے اور وہ سیدھا کراچی کا رستہ اختیار کرتی ہے، اور وہاں پہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فلموں میں آنا ہے تو آپ کو بڑی بڑی ڈانس پارٹیوں میں شرکت کرنا ہوگی۔ اور جب وہ وہاں پر جانا شروع ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک غریب خاتون ہوتی ہے تو ایسا ایسا اس کو ڈرگ سپلائی کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کا رابطہ ہوتا ہے ایک ایسے وکیل سے جو کہ انٹرنیشنل ڈرگ کارٹل کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، اس کی ایک نہیں دو نہیں پتہ نہیں کتنی شادیاں ہیں، میں آپ کو ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اور وہ جب اس سے شادی کرتا ہے تو اس کے تمام تر رستے ڈرگ کارٹل کے حوالے سے کھل جاتے ہیں۔ 3 بھائی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوکین خرید کے بیچنے میں اصل پروفٹ نہیں ہے، اصل پروفٹ کوکین بیچنے میں، بنا کے بیچنے میں ہے۔ اور عام کوکین اگر 10,000 روپے کی گرام بک رہی ہے تو میرا ایسا برانڈ ہونا چاہیے جو کہ 25 سے 45,000 روپے پر گرام میں بکے، اور اس کو نام دیا گیا وائٹ کوکین، گولڈ کوکین۔ اور ناظرین، اس حوالے سے جو انفارمیشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ابھی تک رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پنکی 1995 میں کراچی میں پیدا ہوئی اور بچپن اس کا بلوچ پاڑا میں گزرا، اور اس کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کے ہی قصور سے اس کا تعلق ہے۔ 14 سال کی عمر میں جب یہ اداکاری کے لیے جاتی ہے تو کلچر پارٹیوں میں شمولیت اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کا برانڈ بنتا ہے تو پھر یہ میڈم کوئین، یعنی کہ اس کی جو پیکٹس ہیں ان پر مہر لگی ہوئی ہے اور مہر میں لکھا ہوا ہے کوئین میڈم پنکی ڈان، نام ہی کافی ہے، انجوائے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام پچھلے 14 سال سے کر رہی ہے اور ان 14 سال میں بہت سے معاملات درپیش آئے۔ کئی دفعہ کراچی کی پولیس اس کے پیچھے پڑتی تھی تو یہ لاہور میں آ جاتی تھی، جب لاہور کی پولیس اس کے پیچھے پڑتی تھی تو یہ کراچی میں چلی جاتی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اپنا گلگت بلتستان کے اندر ایک ہوٹل ہے، اس کے بھائی اور اس کی گرل فرینڈ کا بھی ایک ہوٹل ہے جو کہ مختلف پارٹیوں میں سپلائی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ سب سے خوفناک چیز جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ کراچی سے اس کو پکڑا گیا رات کو 2
2 बजे पुलिस पहुंची, 2:30 बजे जो है वो उन्होंने एक प्लाजे की 2nd फ्लोर के ऊपर गए और उसके बाद फिर इसको गिरफ्तार किया गया। बड़ी बड़ी कहानियां बताई जा रही हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। अब असल कहानी ये है कि जिस FIR के अंदर जो फ्लैट नंबर लिखा गया था वहाँ पे कोई और खातून रहती थी और मालिक मकान ने उसको 2 दिनों में वो फ्लैट छोड़ने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे मुबैना तौर पे गलत एड्रेस और गलत FIR बनाने की कोशिश की। और कहा यह जा रहा है कि जिस जज ने इनका फिजिकल रिमांड नहीं दिया उसके पीछे भी एक बड़ी वजह यही है कि इनका FIR इंतहाई कमज़ोर थी। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 2018 में CTD ने इसे कराची से गिरफ्तार किया, लेकिन ये फौरी तौर पे दोबारा रिहा हो गई। 2015 में बताया जाता है कि ये एक दफ़ा गिरफ्तार हुई और गिरफ्तार इसको किया NIU यानी नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने। और उस इंस्पेक्टर ने जब इससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो पता ये चला कि इसके तो बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं और ये बड़े पैसे वाली पार्टी है। उसने इसको शादी की ऑफ़र की, उसने इससे शादी की, इसको छुड़वाया, इसका नेटवर्क बनाया और खूब इससे पैसा कमाया। कहा जाता है कि मुबैना तौर पे उनका नाम राना इकराम है, रिटायर्ड हैं। इन्होंने अपना नाम, जब कभी कोई पुलिस आती थी तो फौरी तौर पे बताती थी कि मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा, इसने लैब अपने घर के अंदर बनाई हुई थी और इसके जो ताल्लुकात हैं, जो 8000 लोगों की बात की जा रही है। मैंने आपको FIR बताया, ये कराची वाला मामला ठीक नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, इसको एक वफाकी हसास इदारे ने गिरफ्तार किया है। इसको गिरफ्तार किया गया था तकरीबन 2 मई को। 1 हफ्ते के बाद इसको पूरी इन्वेस्टिगेशन, तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अमीर ख़ानदान के बिगड़े हुए बच्चे हैं, हर एक की एक लिस्ट बन गई। और ये लिस्ट जो है अब एक तरह से अरमगान वाले केस के ही शायद इसका इंजाम हो, क्योंकि हमारे सामने तो कुछ भी नहीं आता। तो हम ये देखते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद अब जो कराची पुलिस है उसका पोल खुल चुका है और चीज़ें कहीं से कहीं पहुंच चुकी हैं। अब हमारे पास कुछ और तफसीलात भी हैं, वो बताने से पहले कि ये किस तरह कोकेन को, टके टोकरी कोकेन को ये लाखों करोड़ों में बदल देती थी और अरबों का इसका धंधा था, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका अब जुडिशल रिमांड जो है वो जिस्मानी रिमांड में तब्दील कर दिया गया है। अब इसकी गिरफ्तारी की फुटेज भी सामने आ गई है कि किस तरह फ्लैट में घुस रहे हैं, इसको गिरफ्तार कर रहे हैं और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन भी जो है SSP साउथ से लेके DIG वेस्ट को दे दी गई है और ये खाना पूरियाँ चल रही हैं। रिपोर्ट कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों में आ जाएगी। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि शायद JIT भी बन गई है। अब JIT पता नहीं बनी है या नहीं बनी, उसका अभी तक कोई सरकारी तौर पे कोई ऐलान हमारे सामने नहीं आया। सेनेट तक के अंदर इसके चर्चे हुए और वहाँ पे DG NFA को आइंदा इजलास में तलब करने का कहा गया। चेयरमैन फैसल सलीम, जो कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जनाब DIG आकर बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को सप्लाई करती थी। यहां तक कि उस जज का जिक्र भी किया गया। जिस्मानी रिमांड देने की बजाय जुडिशल पे भेजा या जमानत दी तो कहा गया कि उसे भी बहाली सेंटर भेजा जाए। और वहां पे जो सेनेटर समीना जहरी हैं वो ये कहती हैं कि वो जराइम पेशा खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है, चोर डाकू और बदमाश खुलेआम फिर रहे हैं। इस तरह की सारी चीज़ें ये सेनेट में भी पहुंची। उसके बाद फिर इसका एक ऑडियो पैगाम भी आ गया। एक ऑडियो पैगाम इसका पहले आया जो ये किसी पुलिस एहलकार को कह रही है कि तेरे जैसे पता नहीं कितने आए कितने चले गए कि मैडम पिंकी को गिरफ्तार करना है। और सारी ज़िंदगी वो मैडम पिंकी को गिरफ्तार करने की आस लेते 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 जो है वो रिटायर हो गए। और अब उसके बाद फिर वो फ़ोन करते हैं कि वाह मैडम पिंकी क्या बात है, हमने पूरा जोर लगा दिया लेकिन हम आपको गिरफ्तार ना कर पाए। इस ऑडियो के साथ ही फिर जब सोशल मीडिया पे हर तरफ ये ख़बरें फैलना शुरू होती हैं, हेडलाइंस बनती हैं टीवी चैनलों की, उसको पता चल जाता है और उसके पीछे लोगों को पता चल जाता है कि अब मैडम पिंकी का बचना इंतहाई मुश्किल है। तो फिर एक और ऑडियो नेटवर्क को बताने के लिए मंजर आम पे आती है और उसमें ये बताया जाता है कि फ्रेंड्स मैं पिंकी हूँ और अगर आप लोग मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई मसला हो गया है, इसने भी
بھی سابقہ حکمرانوں کی طرح اپنے پیغامات ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے تھے، پورا سسٹمیٹیکلی چیزیں چل رہی تھی. اب بیسیکلی نیٹ ورک جو ہے وہ کسی اور کو ہینڈ اوور ہو چکا ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ یہ میسج اس لیے ریکارڈ کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ یہ میسج لوگوں تک پہنچا دیں کہ اس کا مطلب ہوگا کہ آئندہ جو شخص یہ کام سنبھالے گا، جانشین بھی آ گیا جناب، وہ میرے ہی نمبر سے آپ لوگوں سے رابطہ کرے گا. یہی نمبر میرا ہوگا، البتہ آپ سے کوئی جینٹس رابطہ کریں گے وہ میرے دوست ہوں گے اور آئندہ یہی کام ہینڈل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اب یہ خبر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈم پنکی کا جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا خوفناک نیٹ ورک ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ انہیں نواب ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا. وہاں پہ انہوں نے ایک لیب بنائی ہوئی تھی، اس لیب کے اندر جو ہے کوکین بنتی تھی. یہ 15 سال سے یہ میکنگ کا کام کر رہی تھی. یہ بیسیکلی ڈرگ ڈیلر نہیں، یہ ڈرگ لارڈ ہیں، اور 200 گرام کوکین کو یہ 1 کلو کوکین میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی. اب ہوتا کیا تھا کہ اگر گرام کوکین 8,000 روپے کی ہے تو میڈم کی جو کوکین ہے وائٹ کوکین وہ 25,000 روپیہ پر گرام، اور جو گولڈ کوکین تھی وہ تقریباً 40 سے 45,000 روپیہ پر گرام میں فروخت ہوتی تھی. آپ اندازہ لگا لیں. اور اس کے بعد جب 8,000 کسٹمر اس کے ساتھ ہوتے تھے وہ میڈم کا برانڈ جو ہے استعمال کرنا پسند کرتے تھے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جہاں پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں سے کوکین ہائیڈروکلورائڈ، کیٹامائن ہائیڈروکلورائڈ، ایفیڈرین. یہ ایفیڈرین آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے موجودہ وزیر ریلوے، وفاقی وزیر ریلوے اسی کیس کے اندر جو ہے وہ کافی عرصہ اندر رہے، کیونکہ یہ ایفیڈرین اتنے آرام سے اس کے کوٹے یا اس کی سپلائی اتنی ہے نہیں، لیکن اس کے پاس موجود تھی. اسی طرح ایسیٹون بیکنگ پاؤڈر بھی موجود تھا اس کے پاس. تقریباً 7 کلو خام کیمیکلز، 1.5 کلو سے زیادہ تیار شدہ کوکین. کوئی 1 کلو کہہ رہا ہے، کوئی 1.5 کلو کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تقریباً مکمل ہونے والی تھی کوکین، مکمل تیار نہیں ہوئی تھی، ہاف پریپیئرڈ کوکین تھی. اور اس کے ساتھ اس کے پاس 9mm پسٹل، آسٹرین پسٹل تھا اس کے پاس بغیر لائسنس کے، 2 میگزین، گولیاں، چاقو، موبائل فون، نقدی اور خالی چیکس اس کے اوپر موجود تھے اس کے پاس. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ساری چیزیں ہر طرف پھر رہی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ارمغان کا کیس بھی آیا، غائب ہو گیا. کون اس کو ڈرگز دیتا تھا، کیسے دیتا تھا، کیا نیٹ ورک تھا، کسی کو کوئی نہیں پتہ چلا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کیس آئے. ہماری جو نسل ہے، ہماری جو جنریشن ہے وہ کھوکھلی ہو رہی ہے اس نشے کی وجہ سے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس کا رویہ ہم نے اس کیس کے اندر دیکھا، کہ میں تو کہتا ہوں کہ سلام ہے اس پولیس اہلکار کو جس نے اس کو ہتھکڑیاں نہیں لگائیں. اگر اس کو ہتھکڑیاں لگ جاتی اور یہ یوں چل رہی ہوتی اور اس کی فوٹیج ٹی وی کے اوپر شیئر نہ ہوتی اور پوری ملک کے اندر وبال نہ مچتا تو یہ میڈم پھر دوبارہ یہاں سے نکل جاتی اور پھر یہ کہتی کہ ویکھیا میں پھر نکل آئیاں. اصل میں اس کی جو فوٹیجز ہیں انہوں نے مذاق اڑایا ہے سسٹم کا. اس خاتون کے اوپر تقریباً 10 مقدمات اس کے اوپر پہلے بھی موجود تھے. اس کا بھائی جو ہے اس کی دوست کراچی کی پارٹیوں کے اندر کوکین سپلائی کرتی تھی. گلگت میں اس کا ایک ہوٹل ہے. انٹرنیٹ جو ہے دیکھیں، انٹرنیٹ کے اوپر اس نے نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، ایپس کے اوپر یہ آرڈر لیتی تھی. یہاں سے 4 پیکٹ جاتے تھے، مختلف خواتین وہ لے کے جاتی تھی. کراچی کے اندر مختلف کوریئرز جو تھے الگ وہ کوریئرز ان کو دیے جاتے تھے، وہ وہاں سے الگ آگے سپلائی کرتے تھے. نیٹ ورک کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کا مال کہاں سے کیسے کس طرح بک رہا ہے. لیکن میڈم پنکی کا برانڈ جو ہے وہ کراچی میں دھوم مچائے بیٹھا تھا. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کچھ ہو چکا ہے. JIT پتہ نہیں بنے گی نہیں بنے گی. اس کے علاوہ ایڈریس غلط آ چکا ہے اس کا، اور بھی بہت کچھ ایسا ہے جو کہ اس کے اندر موجود ہے. اور انمول الیاس عرف پنکی جو ہیں وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں. 9C کے مقدمے کی سزا کیا ہوتی ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اب دیکھتے ہیں اس کیس کا بھی کیا بنے گا، یا ہماری نسل جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ہوتی رہے گی. حالانکہ اس کا اپنا بھی 1.5 سال کا بچہ ہے. اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. کوکین بناتی تھی، وائن بناتی تھی، آئس بناتی تھی
اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتی تھی. اور ابھی تو یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جناب ایک CSP آفیسر کو 7 کروڑ روپیہ دے کے اس نے یہ چھٹ گئی تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 کلو اگر 1 کلو کوکین کا مطلب پتہ ہے آپ کو, 1 گرام اگر اس کا کوکین ایوریج بھی آپ لگا لیں 25,000 روپے میں بک رہا ہے, تو 10 گرام کوکین جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 2.5 لاکھ میں, اور جو 100 گرام ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ میں, اور 2.5 کروڑ کے ساتھ آپ 1 کلو 25 کروڑ روپے کی یہ مارکیٹ کرتی تھی 1 کلو کی, اور ہر مہینے 4 کلو یہ بیچتی تھی. 1 ارب کی کوکین ماہانہ بیچنے والی خاتون جو ہے, جب یہ نکلتی تھی باہر گاڑی میں بیٹھ کے تو یہ کہتی تھی کہ میں 5 ہزار دی 5 لاکھ دی گڈی تے ادھے گھنٹے سے جو ہے وہ لوگوں نے دے دینی تھی. اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو میڈم روبن ہوڈ بھی تھیں, یہ کارٹل بھی تھیں, یہ پتہ نہیں کیا کچھ تھیں, یہ کوئین بھی تھیں. بہرحال اب جو کچھ بھی ہے یہ پولیس کرے گی, اور امید ہے کہ پولیس اس کو روایتی طریقے سے نہیں انتہائی جدید طریقے سے ڈیل کرے گی, تاکہ یہ جو معاشرہ روزانہ کھوکھلا ہو رہا ہے وہ اس سے بچ جائے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.